بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا یا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں سے نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر الزام تراشی کرتا رہا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، یہ میرا خاوند ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے۔ میرا شوہر مجھ پہ یقین نہیں کر رہا ہے۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زار و قطار رو رہی تھی۔ خاوند اپنی بیوی کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خاوند سے پوچھا، اے بندے، میں تم سے جو بھی پوچھوں گا اس کا جواب تم نے سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، جو پوچھنا ہے پوچھیے، میں آپ کو سچ ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی اس وقت آپ نے ہم بستری کی تھی؟ یہ سن کر اس آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جب میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اس وقت اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تم نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں ہم بستری کی تھی تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ اے شخص، آج کے بعد یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لینا کہ حدیث اور قرآن میں حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں پیدا ہوتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے ہم بستری کی۔ اتفاقاً اسی رات شوہر کا انتقال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا، لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کے الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا شوہر تو پہلی ہی رات وصال کر گیا ہے، اس نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ حرام کا بچہ ہے، یہ اس کے خاوند کا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا۔ پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا تھا؟ اس بوڑھے کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا، کہنے لگا، اس نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش پیش اس کا سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا والے مان لیں کہ یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کے حرام کاری کا نتیجہ ہے، تاکہ بوڑھے والد کی ساری وراثت کا حقدار میں ہی ٹھہروں۔
کہیں یہ بچہ میرے برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی کی کہ میرا باپ شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچہ 4 سال کا ہو گیا۔ آخرکار یہ معاملہ قاضی کی بارگاہ میں پہنچا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ پہلی ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی فیصلہ کرنے ہی والا تھا کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوڑھے کے اس بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھے رہے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بوڑھے کے بیٹے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ بچہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل تم اس بچے کو اپنے ہمراہ یہاں لے کے آنا، کل انشاءاللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگا کہ میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کرو۔ چند لمحوں میں ان بچوں نے کھیلنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنا شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے کہ سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کو کہا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ سب بچے بآسانی سے کھیل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے اور کھیلنے میں دقت ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ سنایا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے، کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کیا یہ بوڑھے باپ کا ہی بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی چیز کی دقت نہیں ہو رہی، وہ بآسانی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھیلتے نظر آ رہے ہیں، ان میں کوئی بھی کمزوری نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جوان کی اولاد ہے اور یہ بوڑھے آدمی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید اچھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔